قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے دوسری سورۃ البقرہ سے، اس میں اللہ ذوالجلال نے ابتدا کی۔ یہ دراصل ہماری دعا کی قبولیت ہے۔ ہم نے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اور اپنی بندگی کا اور محتاجی کا اظہار کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندگی کا اظہار ہے اور اپنی محتاجی کا اظہار ہے کہ اے اللہ، ہم نہ تیری بندگی سیکھ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں جب تک تیری مدد نہ ہو۔ آپ یہ دعا نماز میں یا نماز کے بعد ہر روز پڑھتے ہوں گے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ہی میری مدد فرما۔ جب تک تو میری مدد نہیں کرے گا تو تجھے میں یاد بھی نہیں کر سکتا، یاد بھی نہیں رکھ سکتا، علی ذکرک و شکرک، اور تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، وحسن عبادتی کا، اور تیری بندگی میں حسن اور خوبصورتی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے جب اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھی اور ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس پر چلا دے، اس کی ہدایت نصیب فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ ذوالجلال نے، اس حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ھذا لعبدی، کہ یہ حصہ سورۃ الفاتحہ کا یہ میرے بندے کا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے مانگا وہ میں نے دے دیا ہے۔ تو اب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے کہا کہ وہ میں نے تمہیں ہدایت تو عطا کر دی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ساتھ ہی سورت شروع ہو گئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ یہ کتاب ہے، وہ یہ کتاب ہے قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے اس کے ہدایت ہونے میں، اس کے حق ہونے میں، اور یہ اللہ کی طرف سے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اسی میں ہدایت ہے، اسی میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔